بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. نشست کی ایک اور نشست میں آپ کے سامنے طارق خٹک حاضر ہے. پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے اسمیڈا چیف کے ساتھ بات چیت کی انٹرپرینورشپ کے حوالے سے، اپنا نیا کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے. اس کو کافی پذیرائی ملی، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم سب کو، ہماری ٹیم کو، جو کاوشیں انہوں نے کی ہیں کہ اس کا ہمیں پھل مل سکا، اور کافی سراہا گیا اس ایپیسوڈ کو. اسی سلسلے کو تھوڑا آگے چلاتے ہوئے ہم نے سیکنڈ ایپیسوڈ اسی تسلسل میں رکھا ہے، اور اس مقصد کی خاطر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے دو انٹرپرینورز کو سامنے لے کر آئیں گے. تھوڑا سا جینڈر بیلنس رکھنے کی کوشش کریں گے اس میں. ایک میل ہے، ایک فیمیل ہے. پہلا انٹرویو ہمارا ایک فیمیل انٹرپرینور کے ساتھ ہے، جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا. وومن چیمبر کی انہوں نے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. آج نیلوفر سمیع صاحبہ کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان سے باتیں کریں گے کہ وہ نیلوفر سمیع صاحبہ بنی کیسے، اور اس مقام تک پہنچنے میں ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہوا، اور کاروبار کس حد تک ان کا ابھی تک کامیاب چل رہا ہے، اور کیسے حالات چل رہے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ٹھاک؟ بہت بہت شکریہ جی اپنا ٹائم نکالنے کا. میرے خیال میں آپ کا چھٹی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم آ گئے. بہت بہت شکریہ جی. شکریہ. نیلوفر سمیع ایک کامیاب سینٹر چلا رہی ہیں، بیوٹیشین، اسٹیچنگ کورسز، ساتھ میں ایکسرسائز جم، اور ساتھ میں کمرشل بیوٹی پارلر. پشاور جیسے معاشرے میں ساری سٹوری کیا ہے؟ کون ہے نیلوفر سمیع؟ کیا کر رہی ہیں؟ طارق صاحب، یہ بہت پرانی سٹوری ہے. یہ 1990 کی بات ہے جی. میں سوات سے بلونگ کرتی ہوں. بہت کنزرویٹو فیملی تھی میری. پڑھایا نہیں جاتا تھا لڑکیوں کو. کلاس 8 تک میں نے پڑھا، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی. پھر 2 بچوں کے بعد میں نے پڑھائی شروع کر دی، اور میں نے ساری پڑھائی جو ہے اپنے گھر پہ کر لی ہے. کوئی اسکول کالج نہیں گئی. البتہ جب ماسٹر کر رہی تھی تو یونیورسٹی میں کبھی کبھی بکس لے کے اپنے آپ کو ویسے یقین دلانے کے لیے کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کی. تو اس طرح میں نے اپنے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا. بی ایڈ بھی میں نے کر لیا. ٹیچنگ لائن میں تھوڑا سا مجھے تھا کہ میں شاید چلی جاؤں، کیونکہ مجھے شوق تھا ایک ٹیچر بننے کا. میرے ہسبینڈ نے مجھے الاؤ نہیں کیا. ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. وہ کہہ رہے تھے بچے ہیں، گھر ہے، مہمان ہیں، پٹھان لوگ ہیں، پیچھے سے مہمانداریاں بھی بہت ہوتی ہیں. تو اس کے بعد میں مجبور ہو گئی کہ میں کیا کروں. اصل میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی. فائنانشیل کا مجھے اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ تھے، سب کچھ کر رہے تھے. لیکن میں نے کہا کہ میرے اپنی ذات کے لیے بھی تو مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ معاشرے کو بھی دینا ہے. تو میں نے ایک چھوٹا سا بوتیک گھر پہ ہی سٹارٹ کر لیا. اپنے ہسبینڈ سے میں نے کہا اب تو آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے نا، سارا وقت میں گھر پہ ہی رہوں گی. اس وقت میری 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں، بچیاں تھیں میری، تو ان کی بھی لک آفٹر کرنا، پھر ساتھ میں بزنس بھی چلانا. اس وقت حیات آباد میں اتنی آبادی نہیں تھی. چند ہی گھر تھے جو کہ آتے جاتے یہاں پہ آ جاتے تھے، اور کچھ نہ کچھ خرید لیتے تھے. تو اس پہ میں خوش ہوتی تھی کہ چلو اپنے پیسے جب طارق صاحب اپنے ہاتھ میں آ جاتے ہیں نا، تو انسان بہت ہی اسٹرانگ فیل کرتا ہے. اس وقت جب پہلی دفعہ میں نے 500 روپے کے کپڑے بیچے ہیں، تو اس کے بعد میں ایک اور نیلوفر بن گئی، جو کہ بہت ڈفرینٹ تھی پہلے سے. اچھی سلسلہ چلتا رہا. پھر کراچی کی ایک ٹیم آئی تھی، ان کو پتہ چلا کہ میں بزنس کر رہی ہوں. اس وقت کی بات ہے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ پشاور میں اتنے خواتین باہر نہیں نکل رہی تھی، بزنس میں نہیں تھا ان کا اتنا. میں نے بھی ایسے ہی شروع کر لیا تھا. میرا کوئی رول ماڈل نہیں تھا، کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کوئی نیٹ نہیں تھا اس وقت. بس ایک شوق تھا، ایک لگن تھی. سٹارٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کامیاب بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ وہ جو کراچی کی ٹیم آ گئی، تو انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ ہم یہاں پہ اپنی برانچ کھولنا چاہ رہے ہیں. پورے پاکستان میں ہماری برانچز ہیں، پشاور کی برانچ آپ سنبھال لیں. تو میں نے ان کو کہا سوشل ورک کے لیے وہ مجھے سلیکٹ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ یہاں پہ پریزیڈنٹ بن جائیں. اب مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا پریزیڈنٹ کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ کس لیے ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی. میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ میں کیسے کروں گی. انہوں نے پھر مجھے ٹریننگ بھی دے دی اس کی، اور پھر میں نے پشاور کے آس پاس کے 10 گاؤں میں ہم لوگوں نے سوشل ورک کیا ہے. ان کو ہم نے بزنس کی ٹریننگ دی ہے، ان کو ہم نے سینٹرز کھول کے دیے ہیں، ان کو کاروبار سیٹ کروائیں. یہ سلسلہ ہمارا 7 سال تک چلتا رہا. اور بہت ہم نے اسکول بھی کھولے ایڈلٹس کے لیے، جو چارسدے میں، گلوزو میں، چمکنی میں.
یہ اس طرح سارا سلسلہ چلتا رہا. میرا بوتیک جو تھا اس سلسلے میں نے 4 سینٹر اپنے بنائے تھے ہینڈ ایمبرائڈری کے, چمکنی میں, سوات میں, کیونکہ میں خود سوات سے بلانگ کرتی ہوں. ایک 4 گلوزئی میں تھا, اتوانزئی میں, گلوزئی تو ادھر پشاور میں بھی تھا. تو وہ 4 سینٹر چلاتے رہے ہم لوگ. تو انہی لڑکیوں کو ہم لوگ بلا کے ٹریننگس بھی دیتے تھے, ان کو ہم سپورٹ بھی کرتے تھے, ان کو ہم پڑھا بھی رہے تھے. اس کے بعد یہ تھا کہ میرا سوشل ورک کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ میرا بوتیک تھوڑا سا سفر ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب کوئی بڑا کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے خود ہی لوگوں کو ٹریننگ دے کے اپنا کمپیٹیٹر بھی پیدا کر لیے. تو اس کے بعد میں نے ایکسپورٹ فرم اپنا رجسٹر کروایا گورنمنٹ سے. میرا بوتیک ہنی بوتیک کے نام سے تھا, پھر میں نے ہنی انٹرپرائزز کے نام سے اپنا ایکسپورٹ فرم رجسٹر کروایا. سرحد چیمبر آف کامرس نے مجھے ایکسپورٹ کی ٹرافی بھی دی ہے اس سلسلے میں. کافی میں باہر کے ملکوں میں بھی گئی, امریکہ 2 دفعہ گئی, دبئی جاتی رہی ہوں, انڈیا جاتی رہی ہوں. پھر کچھ عرصہ پہلے, جب 18 سال پہلے میں ایک دفعہ آئی ہوں پاکستان واپس, تو میری چھوٹی بیٹی تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی میرے غیر موجودگی میں. مجھے تھوڑا سا گلٹی فیل ہوا کہ میں ایک ماں ہوں تو ان کو میری زیادہ ضرورت ہے. اور پھر یہاں پہ اس چیز کی ضرورت میں نے زیادہ محسوس کی کہ جب بچیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں گرمیوں میں اور وہ 3 مہینے گھر پہ بیٹھتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا, مائیں پریشان ہوتی ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو کوئی صحیح طریقے سے ٹریننگ دے دے یا ان کو کوئی بزی کر لیں, پازیٹیو سائڈ پہ ان کو لے آئیں. تو یہ ہنی اکیڈمی میں نے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. جب میں نے اس کو سٹارٹ لیا تھا تو مجھے سچی بات ہے طارق صاحب خود بھی یقین نہیں تھا کہ میں مطلب یہ اتنا اچھا اس میں کامیاب ہوں گی. لیکن ایک چیز تھی میرے اندر کہ میں نے کہا میں جو بھی کام کروں گی ایمانداری سے اور خلوص کے ساتھ. اور میرا مین جو فوکسڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کروں, کہ جو خاتون یہاں پہ آتی ہے یا فیمیل جو بھی آتی ہے, اس میں ایج لمٹ کوئی نہیں ہے ہماری اکیڈمی کے اندر. تو اس کو ہم لوگ بزنس کروائیں, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرائیں, ان کو ٹریننگ کے بعد ان کو آگے بھی سپورٹ کریں. اس سلسلے میں سمیڈا میری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. میں 98 سے ان کے ساتھ ہوں. جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے کوئی ٹریننگ کی, کوئی سپورٹ کی اس طرح کی, تو میں ان سے سپورٹ لے لیتی ہوں. یہاں پہ ٹریننگ بھی کنڈکٹ کرا لیتے ہیں. میں نے خود بھی بزنس مارکیٹنگ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, میں خواتین کو خود بھی ٹریننگ یہاں پہ دیتی ہوں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے مجھے US گورنمنٹ نے بھی بلایا تھا لیڈرشپ پروگرام میں. انہوں نے بھی یہاں کے لیے شاید پڑھا تھا کسی اخبار میں میرے بارے میں. اس کے علاوہ پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی مجھے ایک دفعہ بھیجا تھا تہمینہ دولتانہ کے ساتھ, ڈیلیگیشن میں مجھے امریکہ بھیجا تھا. اور پورے پاکستان میں ہماری ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں, کراچی تک ہم نے ایگزیبیشن کی ہے. میرا ہنی جو ہے وہ میں نے ایکسپورٹ بھی کیا, کراچی کی مارکیٹ تک میں نے اس کو پہنچا دیا تھا. بیچ میں سوات میں وہ جو کرائسس آ گئے طالبان وغیرہ کے, میرے بھائی کا فارم تھا جس سے میں خرید کے آگے سپورٹ کرتی تھی, ایکسپورٹ کرتی تھی, تو وہ تھوڑا سا ہمارا فارم تباہ ہو گیا, جس کی وجہ سے بس وہ سلسلہ تو ابھی ہنی کا رکا ہوا ہے, باقی چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو یہ ہنی اکیڈمی کا نام ہنی اکیڈمی اس ہنی کی تسلسل میں آ رہا ہے, اسی وجہ سے ہے یہ؟ اس کی طرح سب 2 وجہ ہے. ایک تو میری چھوٹی بیٹی جو بہت ہی کیوٹ تھی, لاڈلی تھی میری, اس کو میں بچپن سے ہنی ہنی کہتی تھی. پھر بیچ میں ہنی کا بھی مجھے اس طرح خیال آیا کہ میرے بھائی سے لوگ خرید کے باہر اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے, تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ کیوں نہ کروں, اپنے بوتیک کے اندر اس کو رکھ لوں, لوکلی میں ان کو لوگوں کو دوں. اچھی چیز ہے, صاف ستھری ہے, نیچرل ہے. تو PCSIR سے میں ان کو ٹیسٹ کروا دی تھی اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ لگا کے پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کو ایکسپورٹ میں بھی ڈال دیا. ناظرین, اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ مارکیٹ گیپ کو اسیس کر کے بیک ان 98 میں میرے خیال میں میڈم بات کر رہی ہیں کہ اس ٹائم کی مارکیٹ گیپ کو اسیس کر کے انہوں نے وہ اکیڈمی شروع کی, اپنا سوشل ورک شروع کیا اور اس بیسس پہ انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا. تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جو بھی بزنس شروع کیا جائے اس میں مارکیٹ گیپ کو انالائز کیا جائے اور اس کی ڈیمانڈ ڈریون پھر بزنس کو بزنس پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. آپ نے کہا کہ آپ سوات سے ہیں اور وومن امپاورمنٹ اور اس پہ کافی مطلب ایڈوکیٹ کرتی ہیں, ہر جگہ پہ لیڈ بھی کرتی ہیں یہاں پر جو لیڈیز آتی ہیں ٹریننگز اور ان چیزوں کے لیے. تو ملالہ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے؟ وہ تو آپ سے بہت ایج میں کم ہے لیکن پھر بھی. ملالہ پتہ نہیں مجھے, طارق صاحب میں زیادہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی ہوں, سوائے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ اب باہر گئی ہے, وہاں پہ کام کر رہی ہے. ہمارا کام ٹریننگ سائٹ پہ ہے, یعنی میرا کام اس سے اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں. اور ٹریننگ میں میں کچھ آپ کو ذکر کروں, ہمارا ڈرائیونگ اسکول ہے, ہم لڑکیوں کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں کیونکہ ایک پروفیشنل لائف میں ڈرائیونگ بہت ضروری ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے, محتاجی نہ رہے اس کو.
उसके अलावा यहाँ पे हमारे ब्यूटिशियन में 4 कोर्सेज हैं, अपने लिए भी लोग सीखते हैं और प्रोफेशनली भी सीखते हैं, यानी इसमें प्रोफेशनल ब्यूटिशियन क्लासेस होती हैं और ये हमारे रजिस्टर्ड एकेडमी है। ये TTB के साथ भी है और स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ भी है, 2 इदारों के साथ हमने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है। उसके अलावा यहाँ पे हमारी कुकिंग बेकिंग की क्लासेस हैं, फूड प्रिजर्वेशन की क्लासेस हैं, कटिंग स्टिचिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी क्लासेस हैं, इसमें कंप्यूटर की क्लासेस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की भी हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज हेल्थ क्लब जिम है जिसमें हम लोग एरोबिक योगा भी सिखाते हैं लड़कियों को। तो ये सारी चीज़ें इस तरह है कि उनकी अपनी ज़रूरत के लिए भी चीज़ होनी चाहिए और उसके अलावा हम उनको इस तरह गाइड करते हैं कि इन्होंने यहाँ से जो भी सीखा है वो आगे जाके उसको यूटिलाइज़ करें, उसको ज़ाया ना करें, उसको एज ए बिज़नेस यूटिलाइज़ करें। और उसमें सक्सेस स्टोरीज़ हमारी इस तरह है कि इधर हैदराबाद में हमारी 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिसकी वेल नोन पावर है, हमसे भी आगे ज़्यादा उनका नाम चला गया है। सफ़िया पार्लर का स्पेशली मैं नाम लूँगी, फेज़ 6 में जो लोग वहाँ रहते हैं सब उनको जानते हैं। उसके अलावा PTV पे जो मेकअप आर्टिस्ट है अनिला इनाम, वो भी हमारी स्टूडेंट है, यहीं से उन्होंने ABC सीखा है। उसके अलावा ये मुजाहिदा एकेडमी का नाम सुना होगा, उसमें ब्यूटिशियन में जो प्रोफेशनल और एडवांस कोर्सेज करवाती है लड़की, उसका नाम काजल है और वो भी हमारी ही स्टूडेंट थी जो यहाँ से निकली है। अब हमारे पास जो लोग आते हैं वो दूर दूर से आते हैं। आजकल हमारे पास लंडी कोतल की एक लड़की आई हुई है जो पढ़ी भी नहीं है बेचारी और वो डिप्रेशन में चली गई थी, माँ बाप ने उनको मेरे पास भेज दिया कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज करेंगी, तो काफ़ी वो खुश है यहाँ पे, अभी भी अंदर हमारे पास मौजूद है, अपनी क्लास में है, आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेक्चर्स भी उनको करवाते हैं उनके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। लड़कियों में या ख़वातीन में जो हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है आजकल हालात की वजह से, मसरूफियात की वजह से, या बिल्कुल जो बेकार होते हैं उनका भी स्ट्रेस होता है। जो घर में सिर्फ हाउस वाइफ होती हैं, सुबह से शाम तक उनका एक ही रूटीन होता है, बच्चे हैं, घर है, उनसे भी उकताई होती है। तो हम कहते हैं थोड़ा सा अपने लिए भी कर लो, घर भी संभालो, बेशक ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद फिर आपके सामने हाजिर हैं। नीलोफर समी साहिबा के साथ बातें हो रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, उनकी अपनी जर्नी टुवर्ड सक्सेस की। जब जिन ज़मानों में इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, इन्होंने पेशावर में, हैदराबाद में एकेडमी का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया और यहाँ पर बैठ के आज एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रही हैं हैदराबाद में। मैडम, आपने जितने लोगों को यहाँ से ट्रेन किया है, आपने जैसे बताया कि हाउस वाइफ्स को आजकल रिक्वायरमेंट है, उनकी रूटीन इस तरह की है कि जिसके बेसिस पे उनको वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन में चली जाती हैं, इसलिए कि घर के काम काज तो आजकल वैसे ही मेरे ख्याल में ख्वातीन कुछ ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, मॉडर्नाइज हो गया सारा जमाना। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल, मैं खुद इस चीज का एडवोकेट हूँ कि उनको कुछ कर लेना चाहिए, कोई स्किल सेट जरूर सीख लेना चाहिए। अगर वो प्रोफेशनली उसको यूज ना करें तो कम से कम घरेलू मामलात में तो उसको जरूर यूज करें। तो कितनी लेवल की खवातीन, किस किस्म के लोग आपके यहाँ पर आते हैं और कौन सा सीजन आपका अच्छा चलता है जिसमें यहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग्स देती हैं? और तारिक साहब, हमारे साथ तो पूरे साल में अल्लाह का शुक्र है लोग आते रहते हैं, ओपन होती है हमारी एकेडमी, ये सीजनल नहीं है। लेकिन गर्मियों की सीज़न में लड़कियों की छुट्टियां हो जाती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब बंद हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बच्चियां जो है वो 3-3 महीने तक क्या करेंगी। अक्सर माएँ भी परेशान होकर उनको ले आती हैं कि उनको कुकिंग सिखाएं, उनको स्टिचिंग सिखाएं। तो लड़कियों की डिमांड होती है हम ब्यूटिशियन सीखना चाह रहे हैं, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, माएँ कहती हैं नहीं आप स्टिचिंग पहले सीखो और कुकिंग पहले सीखो। तो मैं माओं से यही कहती हूँ कि आप इनको उनकी मर्जी पे छोड़ दें, क्योंकि जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप ज़बरदस्ती उनको डालेंगी तो इस तरह नहीं सीख पाएंगे। हमारे माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड टीचर्स मैंने रखी हुई हैं और वो बड़ी खुलूस और प्यार के साथ लड़कियों को सिखाती हैं। चंद दिन के बाद उनका खुद ब खुद दिल लग जाता है यहाँ पे। आपने जो कहा कि इसको माएँ जबरदस्ती लेकर आती हैं और वो खुद कुछ और करना चाहती हैं, मतलब ड्राइविंग करना चाहती हैं, ब्यूटिशियन कोर्सेज करना चाहती हैं, जबकि माएँ उनको कुकिंग सिखाना चाहती हैं। तो क्या ये हमारे मुआशरे की जो डिमांड है कि यार अपनी बच्चियों को तैयार करो अभी से शादियों के लिए, कि वो जब अपने घर गृहस्थी बनाना शुरू करें तो उन चीजों में कामयाबी हो सके, तो क्या ये हमारे वालिदैन के एंड पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच नहीं है कि बच्चों को कर लेना चाहिए जो उनकी मर्जी है? अभी एक बात जो है हम अपनी उनकी माओं को समझाते हैं, लेकिन माओं का जैसे आपने कहा कि जाहिर है आगे फ्यूचर में यही दो चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं।
اب اس میں جو پروفیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جیسے FSC کے بعد میڈیکل میں چلی جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں, ڈرائیونگ کی طرف زیادہ آتے ہیں, بلکہ ڈاکٹرز ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس میں صدر سے یہ ایون کہ وہ لڑما میں جو وومن یونیورسٹی وہاں کی ٹیچرز بھی یہاں پہ جو لیکچررز ہیں پروفیسرز ہیں وہ یہاں پہ آ کے ڈرائیونگ سیکھتی ہیں, دور دور سے آتے ہیں. اور بیوٹیشین کا تو یہ ہے کہ اس میں لڑکیاں اپنی مرضی کے لیے, جیسے میک اپ کی بڑی شوقین ہوتی ہے, ہم میک اپ سیکھ لیں, ہیئر اسٹائل سیکھ لیں, تو بچوں کو ہم ماؤں کو کہتے ہیں پہلے وہ سکھاتے ہیں, لیکن اگر ان کو شوق ہے یہ بھی سکھائیں, وہ بھی سیکھ جاتے ہیں, لیکن یہ زیادہ شوق سے کر لیتے ہیں. اچھا ناظرین, اس سے پہلے والے سوال پہ ہو سکتے ہیں لوگوں کو تھوڑا یہ تاثر گیا ہو کہ میں کنزرویٹو اور لبرلزم کی طرف کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں خود ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ خواتین کو کر لینا چاہیے جو ان کی مرضی ہے, لیکن ہمارے معاشرے اور ہمارے قرآن و سنت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو ہمارے احکامات ہیں ان میں اس میں رہتے ہوئے چاہے ان کو جو بھی کرنا, ان کو آزادی ہے, مذہبی طور پہ بھی آزادی ہے, معاشرتی طور پہ بھی ان کی آزادی ہے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر خواتین آگے آنا چاہیں, کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہیں اور کوئی کام کرنا چاہیں. میڈم اس میں ہنی اکیڈمی کا جو رول اس وقت معاشرے میں پلے کیا جا رہا ہے ہنی اکیڈمی کے تھرو پشاور میں, اس میں کتنا پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اکیڈمی معاشرے کے اصلاح میں, خواتین کی پراپر گائیڈنس اور ڈائریکشن میں, اور جو ڈیمانڈ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی, تھوڑا سا آپ دیکھیں تو مکس اپ ہو گیا ہے, کنزرویٹو اور لبرلزم کا ایک منبع بن گیا ہے, تو کیا کون سا رول پلے کر رہی ہیں آپ اس میں ان ٹریننگز اور ان ساری ان ٹریننگز کے علاوہ جو آپ رول پلے کریں وہ کیا ہے؟ طارق صاحب ہمارا ماحول آپ کو پتہ ہے پشاور KPK کا جو ہے تھوڑا سا ہے کنزرویٹو, اس میں کوئی شک نہیں, پٹھان کلچر ہے, اور اس میں زیادہ تر مائیں یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ اور موبائل اور ان چیزوں سے مائیں بھی غلط نہیں ہیں, ظاہر ہے وہ ان کو عزت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. ہم نے یہاں کا ماحول بڑا اسٹرکٹ رکھا ہوا ہے, اسٹرکٹ ان دا مینس کہ ہم لوگ یہاں پہ میل الاؤ نہیں ہے ہماری اکیڈمی کے اندر. ہمارے پاس صرف 2 میل ہیں, جو کہ ایک یہ ہیلپر بوائے ہے, گیٹ کھولنا, میسیجنگ کرنا. ایک ہمارے پاس جو ڈرائیونگ اسکول کا انسٹرکٹر ہے وہ بھی میل ہے, کیونکہ فیمیل کو ہم نے 2 کو رکھا ہوا تھا, وہ صحیح سکھا نہیں پا رہی تھی, تو اب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. انشاءاللہ ہم ایک دوسری گاڑی بھی لے رہے ہیں چند دن میں. یہی 2 میل ہیں ہمارے پاس, باقی ساری فیمیل کے سٹاف ہے, ساری فیمیل اسٹوڈنٹس ہے, ایک سیکیور ماحول ہے, فیمیل انوائرمنٹ ہے, کیمرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ گاڑیوں کو آتے جاتے بھی چیک کرتے ہیں کہ ایک بچی اگر ایک گاڑی سے آ رہی ہے تو یہ واپس کس گاڑی سے جا رہی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ تو ہم سے بھی پک اینڈ ڈراپ لے لیتے ہیں, پھر تو ہمیں بھی فکر نہیں ہوتی, ان کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوتی. ان کو پک کرتے ہیں گھر سے اور کلاس کے بعد ان کو گھر پہ ہی ڈراپ کرتے ہیں حفاظت کے ساتھ. تو یہاں پہ یہ ہے کہ معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک سیکیور ماحول میں سیکھیں اور آگے جا کے اپنی زندگی میں کام آئے. اور اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے باہر کے ملکوں میں بھی ان کو ویزے لگ جاتے ہیں ہمارے سرٹیفکیٹ کے اوپر, اور یہ جب بھی یہاں سے باہر گئے مجھ سے وہ انٹرنیٹ پہ یا واٹس ایپ پہ ان کے میسیجز چلتے ہیں, بڑے کیمرہ ماشاءاللہ وہاں پہ اپنا کام چلا رہی ہوتی. جی ناظرین, اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا درمیان میں کہ اگر ایسی کوئی فیملیز جن کو کوئی مسئلے مسائل ہوں, معاشی مسائل ہوں, اور ان کی خواتین کو اسکل سیٹ سیکھنا چاہتی ہیں, تو میرے خیال میں ہنی اکیڈمی اور اس کی طرح اور کافی اکیڈمیز موجود ہیں. ہنی اکیڈمی کا لنک نیچے ہم ڈال دیں گے اسکرین پہ, آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی ٹریننگز کے تھرو, ان کی گائیڈنس کے تھرو, اس کے ان کی آپ کے کانٹیکٹس کافی ہیں میرے خیال میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, تو ان کے لیے اپنا کوئی اسٹیبلش یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد اپنا ٹریننگ سینٹر یا کچھ اسٹیبلش کرنے میں میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. میڈم جو یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, شی از اے رول ماڈل فار آل آف دا لیڈیز فرام KP, جو اگر خود ان کے کوئی موٹیویشن ہے وہ کرنا چاہتی ہیں یا کسی حالات اور مجبوری کی وجہ سے آنا چاہتی ہیں, تو میرے خیال میں میڈم نیلوفر سمیع وہ واحد رول ماڈل ہے جس کو فالو کیا جا سکے. اور ان کی ہنی اکیڈمی کو ضرور پیج کو فالو کیجیے گا, فیس بک پہ ہے, ویب سائٹ ہے, تو اس کو فالو کیجیے گا اور کانٹیکٹ کیجیے گا ان سے, تو ضرور کچھ نہ کچھ میرے خیال میں آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. اچھا میڈم, اس میں ہنی اکیڈمی میں خود آج آیا ہوں آپ کی طرف, مارکیٹنگ کی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے زیادہ اپنی مارکیٹنگ نہیں کی, آپ کو ضرورت نہیں پڑتی یا آپ کو مطلب آپ کی ڈیمانڈ پوری ہے, اپنا خرچہ نکال لیتی ہیں آپ؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. طارق صاحب بہت پرانا نام ہے, اور دوسرا یہ کہ ہماری جو اپنی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. ایک ہی فیملی سے اگر ایک بندہ آ جاتا ہے تو اس کی پوری فیملی پھر یہاں, اس کے دوست, ان کے رشتہ دار, ان کے ہمسائے سب آ جاتے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہے ہمارا, نیٹ پہ زیادہ تر ہمارا چلتا ہے.
ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بورڈ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ایک کمرشل ایریا نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ان لوگوں نے الاؤ نہیں کیا کہ ہم کوئی بورڈ لگا لیں. اسٹارٹ میں ہم نے بہت کیا ہے, ہم نے بینرز لگائے ہیں, پمفلٹ ہم وہ کرا لیتے ہیں, نیوز پیپر والوں کو دے دیتے ہیں. اور پہلے تو نیوز پیپر میں بھی ہم لوگ ایڈ چلاتے تھے. کیبل پہ بھی کافی عرصہ سالوں تک ہم نہیں چلائے. جب یہاں پہ کیبل تھے, خیبر کیبل ہے, یہ کیبل ورلڈ تھا سارا کچھ, اس پہ ہم چلاتے رہے. تو شاید وہی پرانا ہمارا, چونکہ ہنی بوتیک سے چلا تھا, پھر ہنی انٹرپرائزز بن گیا, وہ تو خیر ابھی بھی ہے ہنی انٹرپرائزز. اس کے علاوہ ہنی یہ اکیڈمی پہ آ کے وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. امپرومنٹ کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھا بنائیں, اس کو اور زیادہ امپروو کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے اس میں. جی ایک چیز میرے دماغ میں مجھے کھٹک رہی ہے, بیوٹیشین کورسز, ٹریننگز, ڈرائیونگ کورسز, اسٹیچنگ کورسز, سارا کچھ ہے. میرے خیال میں جم میں زیادہ خواتین آپ کے ساتھ رجسٹر ہوا کریں, اس لیے کہ خواتین زیادہ سیلف کانشیس ہوتی ہیں, ویٹ کانشیس ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جم میں تو گرمیوں میں زیادہ رش ہوتا ہے. سردی میں ویسے ہی مذاق کرتی ہوں کہ ساتھ کے سویٹر پہن لیا, شال اوڑھ لیا تو بس خیریت ہو گئی. جو ہی بس سویٹر شالیں اتر جاتی ہے فروری کے بعد, مارچ کے بعد, پھر یہاں پہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے. باقی زیادہ تر ہماری ڈرائیونگ میں بہت زیادہ ہے, اور بیوٹیشین کلاسز میں بھی بہت, اور اسٹیچنگ میں بھی اللہ کا شکر ہے. میں تو جتنا دیکھتی ہوں کہ ہر کلاس میں ہمارا ہوتا ہے, سوائے اس کی کوکنگ بیکنگ ہمارا جو گروپ وائز ہے وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, کیونکہ جب گروپ بنتا ہے, کلاس ہوتی ہے, گروپ ختم ہوتا ہے, پھر ایڈمیشن شروع ہوتے ہیں, تو بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. اس طرح انگلش لینگویج کا بھی تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے, باقی سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ کی بیٹی ماشاء اللہ ڈینٹسٹ ہیں, اپنا پریکٹس کر رہی ہیں, تو میرے خیال میں انسپریشن آپ ہی سے ملی ہوگی ان کو. نیلوفر سمی اپنے آپ کو آگے کیا دیکھتی ہیں؟ بس میں کہتی ہوں جتنی زندگی اب باقی ہے, بچے ماشاءاللہ میرے بڑے ہو گئے. میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, دبئی میں ہے آج کل, اور بیٹی بھی میرے ڈاکٹر ہے. بیٹی نے میرے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا تھا, اس کو سائیکالوجسٹ ہے. وہ ایک بزنس کی طرف لانا چاہ رہی تھی, وہ BBA اس نے کیا, MBA کمپلیٹ نہیں تھا, اس کی شادی ہو گئی. ابھی یہ ہے کہ میں کہتی ہوں میری جتنی بھی زندگی باقی ہے, میں معاشرے کو کچھ جیسے میں شروع سے کوشش کر رہی تھی, لیکن اب میں کہتی ہوں فلی میں ان کے لیے کچھ کروں. میرا پیسہ مقصد نہیں ہے اب, پیسہ اللہ ویسے بھی دے دیتا ہے بغیر کسی اس کے لالچ کے, تو وہ اللہ دے رہا ہے. لیکن میں کہتی ہوں جتنا میرے پاس ہے, میں سب جتنی میری زندگی ہے سب میں ان کو بانٹ دوں, لوگوں کو, خواتین کو, ان کو میں کچھ بنا دوں. یہی میرا ایم ہے, یہی میرا مقصد ہے. اور اسی لیے میں مختلف اداروں کے ساتھ ریلیٹیو اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کی میں بورڈ ممبر ہوں, اللسال والمحروم فاؤنڈیشن کی میں بورڈ ممبر ہوں. میں ایک ہنر ایک نگر آہن کی میں بورڈ ممبر رہ چکی ہوں. تو ان سارے اداروں کے ساتھ میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کچھ لے کے اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں. اس سلسلے میں جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا, میں سمیڈا کی بہت مشکور ہوں. اس کے جاوید خٹک صاحب ہیں, راشد امان صاحب ہیں, نبیلہ فرمان, جتنے میرے اپنے ہیں وہ میں ان کو اون کرتی ہوں سمیڈا کو, کہ اسٹارٹ سے یہ میرے ساتھ ہے. میں نے جب بھی ان سے مدد مانگی ہے, کوئی مطلب ٹریننگ کے سلسلے میں, کسی بھی سلسلے میں, انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے. آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو تھوڑے سے اختلافات تھے اس چیز میں, اب کیا حال ہے؟ اب اس طرح طارق صاحب میں گھر کے اندر, اس کو ایک ہی ایشو تھا کہ بس اس کو ایک ایشو تھا کہ میں گھر سے باہر نہ زیادہ جاؤں تاکہ بچے ڈسٹرب نہ ہوں. اس وقت تو خیر مجھے لگتا تھا بڑی ظالم شوہر ہے, لیکن اب میں سوچتی ہوں نہیں, اللہ نے میرے لیے شاید اچھا راستہ کیا تھا, اور یہ انہی کی وجہ سے ہوا. میں آج بھی جو کچھ بھی ہوں یہ انہی کی وجہ سے ہوں, کیونکہ اگر وہ مجھے پڑھانے سے روکتے یا مجھے اندر کام کرنے سے روکتے تو شاید میں نہ کر پاتی. وہ مطلب مجھے اتنا ڈسکریج نہیں کرتے. آج بھی میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ آ رہے ہیں میرا انٹرویو لینے کے لیے, اور وہ خوش ہو گئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان سے ملاقات ہو جاتی تو اور بھی خوشی ہوتی ہے, ایک رول ماڈل کپل کم سے کم ہمارے سامنے ہوتا. میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت نکالنے کے لیے. انشاءاللہ پھر بھی کبھی زحمت دیں گے آپ کو جب بھی آپ کی خدمات کا ہمیں وہ ہو. ناظرین, ایک رول ماڈل خواتین کے حوالے سے, ایک رول ماڈل وومن انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, ایک رول ماڈل اس معاشرے میں اپنا نام بنانے کے حوالے سے نیلوفر سمی کے ساتھ ہم نے باتیں کی. جو نیلوفر سمی صاحبہ نے اس ہنی اکیڈمی کے تھرو یہاں پر اچیو کیا ہے وہ شاید ہی کچھ لوگ کر سکیں. اگینسٹ آل آڈس جو انہوں نے اچیو کیا ہے, اپنا نام بنایا ہے, اتنی تمام وومن چیمبر کی فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے ممبرز میں سے ہیں. ان چیزوں کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت دے دیتا ہے اگر انسان خود ہمت کرے تو.
اللہ رازق اور مالک ہے. اپنے اوپر اپنے بازو کی بل بوتے پہ اپنی طاقت پہ اللہ کا نام لے کے توکل کریں اور کامیابی اس طرح ملتی ہے جیسے میڈم نیلوفر سمیع صاحبہ کو ملی. شکریہ جی. تھینک یو جی. السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیر. ناظرین ہم تھوڑا سا آپ کی ملاقات نیلوفر سمیع صاحبہ کی اسٹوڈنٹ سے بھی کچھ کرا دیں. بیٹا کب سے یہاں پر آپ نے ایڈمیشن لیا, کون کون سی کورسز اپنا ذرا بریف وہ بتا دیں. سر ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے, تقریباً 1 ویک ہو چکا ہے, لیکن 1 ویک میں ہم نے اتنا بہت کچھ سیکھ لیا جیسے لگ رہا ہے ہم کافی ٹائم سے ادھر ہیں. اور ہماری میم ہمارا پروفیشنل 3 منتھس کا بیوٹیشین سوری جی ہاں بیوٹیشین کا 3 منتھس کا ہے. اور میم بہت اچھی ہیں, بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, بہت ہی زیادہ. انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ضرور بولنا ہے؟ نہیں, ان کی تعریف میں تو جتنا بولا جائے کم ہے. ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی. جی ہاں, وہ ان کی تعریف ان کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس میں ان کے لیے کچھ بول دوں. بیٹا جی میرے بھی 1 ویک ہوئے کہ میں آ رہی یہاں پر بیوٹیشین کورس. جی بیوٹیشین کا. اور جی آپ؟ میرا 1 منتھ ہو چکا ہے اور میں بیوٹیشین پروفیشنل ڈپلوما کر رہی ہوں. اچھا جی بیٹا آپ کی ایکسپیرینس کیسا ہے ہنی اکیڈمی میں کام کرتے ہوئے, اور آگے کا کیا سوچ رہی ہیں؟ یہ گریجویشن کے بعد کیا پلانس ہیں آپ کے یہاں سے؟ یہاں سے بس یہ کہ بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے. میم ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں کیونکہ بیس ہمارا اسٹرانگ ہے. میم نے بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے اور ہم کو بہت اپرچونٹی دے رہی ہیں کہ آپ لوگ کچھ کریں. اور ہمارا بہت ہی ارادہ ہے کہ ہم آگے جائیں کیونکہ آئی ایم سنگل مدر. آئی وانٹ ٹو ڈو مائی چائلڈ. ہمت رکھیں. یہ آپ کا بیٹا ہے ماشاء اللہ؟ جی ہمت رکھیں. تو میم نے بہت سپورٹ کیا ہے, میم بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے ہم کو اور اسپیشلی مجھے. تو میں ان کے لیے بہت زیادہ تھینکس فل ہوں. بہت زیادہ ان کا میں شکریہ ادا کروں گی سب کے سامنے. انہوں نے جو کیا ہے میرے لیے تو شاید ہی, اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے. انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو میں آگے پش کروں گی. اور انشاءاللہ مجھے ان سے بہت زیادہ امید ہے اور خود بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچے کے لیے جیسے میرے بچے کی طرف بہت سارے لوگ ہیں, ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. بہت بہت شکریہ بیٹا. تھینک یو. اللہ آپ کو کامیابی دے. اپنے منزلیں جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کی ہوئی ہیں اور جو گول سیٹ کیے ہیں اس میں اچیو کرنے کا وہ ملے. ناظرین, دس از اے ٹرو پکچر آف واٹ آور سوسائٹی ہیز رائٹ ناؤ. شی از اے سنگل مدر, شی از لوکنگ آفٹر ہر اون چائلڈ رائٹ ناؤ. ان کے ایموشنل ہونے میں ایک رول, ایک تو ان کے اپنے حالات ہیں, دوسرا یہ جو نیلوفر سمیع کے جو خدمات ان کو ہیں, جو سپورٹ ان کو ہے, اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف رائٹ ناؤ. تھینک یو ویری مچ.